آج ویو 360 میں کیا ایرانی صدر کا دورہ سیکیورٹی معاملات پر کشیدگی میں کمی اور امریکی مخالفت کے باوجود ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے بڑھانے میں کارآمد ہوگا؟ بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اپنے 3 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد بننے والی اس نئی حکومت میں کسی بھی سربراہ مملکت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ چند ماہ پہلے دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے کے سرحدی علاقوں میں موجود مبینہ علیحدگی پسند عناصر پر حملوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد اس دورے کو دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے کے اپنے حصے کی اب تک تکمیل نہ کرنے کی وجہ سے ایران کی طرف سے قانونی کارروائی اور بھاری جرمانے کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں نے اپنا تجارتی حجم جو اس وقت $2 ارب کے لگ بھگ ہے اگلے 5 سال میں بڑھا کر $10 ارب تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے 2 طرفہ تعلقات خاص طور پر تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے تناظر میں ایرانی رہنما کے اسلام آباد کے دورے کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں صدر رئیسی کا یہ دورہ کس حد تک کردار ادا کرے گا، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد۔ آج صدر ابراہیم رئیسی نے لاہور کا دورہ کیا ہے اور ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے میں اب تک کون سے اہم معاملات پر بات ہوئی ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان سے۔ علی، صدر رئیسی کا دورہ کیا پاکستان کی توقعات کے مطابق چل رہا ہے اب تک؟ خاصا بھرپور رہا ان کا دورہ، اور جہاں انہوں نے سرکاری سطح پہ بہت ساری انگیجمنٹ کی، ان کا ساتھ جو وفد تھا سرکاری وفد جس میں بہت سارے ان کے وزراء تھے، ان کی پاکستانی حکام سے جہاں ملاقاتیں رہیں، وزیر اعظم سے، صدر سے اور دیگر جو ہمارے سرکاری اور حکومتی رہنما ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوامی سطح پہ بھی ان کی ایک خاصی بڑی انگیجمنٹ جو ہے وہ رہی ہے۔ اور ابھی لاہور سے اپنا دورہ مکمل کر کے ابراہیم رئیسی جو ہے وہ کراچی پہنچ چکے ہیں، اور کراچی میں بھی ان کی کافی جو ہے وہ ملاقاتیں ہیں، جہاں پہ ان کی عوامی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں، تاجر رہنما جو ہیں پاکستان کے جو کہ سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بلوچستان کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایران کے سرحد کے ساتھ لگتا ہے، تو ان تاجر رہنماؤں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ تو عوامی سطح کے اوپر بھی ان کی انگیجمنٹ جو ہے وہ رہی ہے، کیونکہ اس دورے میں جہاں جو کہ اس وقت شروع ہوا تھا جب جنوری کے آخر میں پاکستان اور ایران نے دونوں نے ایک دوسرے کی حدود کے اندر میزائل داغے تھے اور تعلقات اس حد تک گر گئے تھے کہ دونوں ملکوں نے اپنے سفراء کو واپس بلا لیا تھا، تو اس سطح سے اس کو شروع کیا گیا تھا۔ تو اس کو ایک بڑی اہم پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر نے یہ کوشش کی کہ اپنے دورے میں وہ عوامی تعلقات کی جو ہے اس کا رنگ بھی جو ہے وہ دے۔ اور علی، ایران پاکستان گیس لائن پائپ کے حوالے سے بہت حد تک بات ہوتی ہے، گیس پائپ لائن کی، اس پہ کیا اب تک کی ملاقاتوں میں بات ہوئی ہے؟ کچھ اس حوالے سے خبر ہے؟ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی رہی، اور توقع بھی تھی کہ ابراہیم رئیسی کے اس دورے میں اس کے اوپر پیش رفت یا کہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی، لیکن دلچسپ طور پہ سرکاری سطح کے اوپر ابھی تک اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ابراہیم رئیسی نے جو خطاب کیا ہے اپنا لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، اس میں انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ پاکستان کے ساتھ توانائی سمیت تمام شعبوں میں تعاون اور تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو اس حد تک کی جو ہے وہ اس پہ بات ہے، سرکاری سطح پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو لے کے۔ ایران البتہ اس سے پہلے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنی سرحد کے اندر اس کی تعمیر جو ہے پائپ لائن کی، اس کی منظوری جو ہے وہ دے چکی ہے، اور تو علی، جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ ایک چیز کلوزنگ نوٹ پہ، اگر آپ وہ جو $10 ارب تک بڑھانے کی بات ہو رہی ہے ٹریڈ کو، اس کے کوئی خد و خال کسی حوالے سے بات ہوئی اس پہ؟ جی، جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عالمی پابندیوں کے ہوتے ہوئے اس 10 ارب کا جو فگر ہے یہ کہ بہت بڑا ہے اور حقیقت پسندانہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ چھوٹ مل جاتی ہے پابندیوں سے، اور جو اسمگلنگ ہے، جو انلیگل
ट्रेड है उसको कम कर लिया जाए तो ये मुमकिन हो सकता है आइंदा 5 सालों में, जो कि इस वक्त 2 अरब है उसको बढ़ा के 10 अरब तक पहुंच सकती है। लेकिन 2 चीजें उसमें यकीनी तौर पे हायल रहेंगी। एक इलीगल ट्रेड जो हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान ऑलरेडी, जिसकी हुजम तकरीबन $3 अरब के करीब बताया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है। और जो अमरीकी पाबंदियां हैं, आलमी पाबंदियां हैं, वो अगर ईरान से उनसे छूट ले ली जाती है, पाकिस्तान ले लेता है, तो ही ये मुमकिन हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आप हमें अपडेट कर रहे थे सदर रईसी के इस्लामाबाद के और पाकिस्तान के दौरे के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। आलमी उम्र के माहिरीन ईरानी सदर के इस दौरे को खत्े में तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल में अहम करार दे रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब मईशत को सहारा देने के लिए पाकिस्तान का इन्हिसार सऊदी अरब पर बढ़ा है, तजकार पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पर क्या राय रखते हैं, अली फुरकान ने यह भी जानने की कोशिश की। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अरूज पर है। दोनों ममालिक के दरमियान बरसों से ताख़ीर के शिकार गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतल्लक़ ख़दशात बरकरार हैं और रवां बरस जनवरी में दोनों ममालिक की एक दूसरे की सरहदों में कार्रवाई के बाद ताल्लुकात में कशीदगी देखी गई थी। जनवरी के इंसिडेंट के बाद जो है ना, वो जो मैकेनिज़म्स हैं उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और मज़ीद हमने जो है ना दोनों मुल्कों ने ये फ़ैसला किया कि हमारी जो है ना गुफ्तगू बढ़ेगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग ज़्यादा होगी, सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा देंगे हम बॉर्डर्स पे, ताकि जो है ना किसी भी मुल्क को गैर जो ख़ित्ते का है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जिसको कहते हैं, या एक्स्ट्रा रीजनल कोई पावर हो जो कि कोई इसमें गड़बड़ हमारे आपस में करना चाहे, उनको ये चांस न मिले, मौका न मिले। तो जब रईसी साहब इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, यकीनन बॉर्डर के इश्यूज़ भी डिस्कस होंगे और एक कदम होगा ईरान की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि हम जो है ना मज़ीद अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। मिडिल ईस्ट के ब्लॉक्स में पाकिस्तान रवायती तौर पर सऊदी अरब के करीब रहा है। रियाज़ और तेहरान के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए हमेशा एक मुश्किल सवाल रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि 2023 में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के बाद पाकिस्तान के लिए भी हालात पहले जैसे नहीं। एक तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात हुई है कि चूँकि अब ईरान और सऊदी अरेबिया में भी सुलह हो गई है और दोस्ती बहाल हो गई है। चीन ने जो किरदार अदा किया था मार्च 2023, उसके बाद जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें अगर कुर्बत सऊदी अरेबिया से होती है तो ईरान नाराज़ नहीं होता, और अगर ईरान से होती है तो सऊदी अरेबिया नाराज़ नहीं होता, माजी के बरक्स। तो एक वो हालत तब्दील हुई है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त जो फौरी तौर पर इसका टाइमिंग है वो है जो इज़राइल और ईरान के साथ जो हुआ था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम जारियत के ख़िलाफ़ हैं। तो आपने देखा यमन के इशू पे हमने बड़ा न्यूट्रल स्टैंस लिया और बिल्कुल सही था और सब मुल्क समझते हैं। लेकिन अभी हमें ये भी सोचना होगा कि देखिए जी, हमारी इस वक्त एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। ठीक है, हम हर जगह से हमें इमदाद मिलती है, IMF के अपने जो है ना रिस्ट्रिक्शंस हैं हम पे, लेकिन हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने एक दिहाई से ज़ेर इल्तवा मंसूबे के लिए गुज़श्ता बरस ईरानी सरहद तक पाइपलाइन बिछाने का ऐलान किया। ईरानी सदर के दौरे में इस मंसूबे पर पेशरफ्त का इम्कान है। वहीं दूसरी जानिब ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीका और इसके इत्तेहादी ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद कर रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक इन हालात में पाकिस्तान के लिए पाइपलाइन के मंसूबे पर काम करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि अगर उनके ईरान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें पाकिस्तान ईरान के साथ इकनॉमिक ताल्लुकात बढ़ा रहा है, तो मेरा ख्याल में वो काफ़ी मुश्किल होगा और वो दूसरे ज़राए इस्तेमाल करेंगे, IMF को यूज़ करेंगे, वर्ल्ड बैंक को यूज़ करेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करेंगे कि हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़े। गुज़श्ता 4 दिहाइयों में पाकिस्तान और ईरान के सफारती ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। यही वजह है कि मुबस्सिरीन बदलते हुए आलमी व इलाकाई तनाज़र और पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को देखते हुए सदर इब्राहिम रईसी के दौरे को अहम करार दे रहे हैं। अली फुरकान, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। सदर इब्राहिम रईसी के इस दौरे के दौरान एक दिहाई से ज़ेर इल्तवा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी बातचीत का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए ये मंसूबा क्यों अहम है और अमरीकी मुखालफत की वजह से मंसूबे की राह में क्या रुकावटें हायल हैं, जानते हैं मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट में। गैस कम मिलती है, हॉलीडेज आ जाती हैं, हमारी सेल 50% गिर गई बिकॉज कस्टमर्स ने हमारे टाइमलाइन एक्सेप्ट नहीं किए
اور ہم کے جو ان کے گلوبل انٹرنیشنل ایک ٹائم لائنز ہوتے ہیں 90-120 ڈیز کے, اس پہ ہم کمٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس گیس کی انرجی کی شارٹیج تھی. نبیل باری اور ان کا خاندان پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسلک ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں میں وہ اور ان جیسے کئی ٹیکسٹائل ملز مالکان بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنی سبقت برقرار رکھنے میں سخت چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب ایک دم سے گیس بند ہو جاتی ہے یا گیس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو آئی ہیو 700 امپلائیز، پروڈکشن کا لاس اپنی جگہ الگ ہے، تو دیر از اے چیلنج. مطلب ایکسپورٹ کے لیے تو یہ سروائیول کا میٹر ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمس. اب اگر ہم ان کو گلوبلی کمپیٹ کرنے جاتے ہیں، بیکاز انڈیا اور چائنا ہی ہمارے ٹیکسٹائل کے اندر بگیسٹ کمپیٹیٹر ہیں آج کے دن میں، تو وی مس دیٹ اپرچونیٹی اور ہم کر نہیں پاتے. نہ صرف ٹیکسٹائل بلکہ فرٹیلائزر، مائننگ، کنسٹرکشن، ہیلتھ کیئر اور اس طرح کی کئی انڈسٹریز میں گیس کا استعمال عام ہے، لیکن پاکستان میں قدرتی گیس کے کم ہوتے ہوئے ذخائر کی وجہ سے یہاں قلت شدید ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے نہ صرف انڈسٹریز بلکہ گھریلو صارفین بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک رف اسٹیمیٹ ہے 6 بلین کیوبک فٹ ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے، اور ہماری جو لوکل پروڈکشن ہے گیس کی وہ 3 بلین کیوبک فٹ پہ چلے گئی ہے۔ جو 3 بلین کیوبک فٹ کا گیپ ہے وہ ہم RLNG یا پھر جو ہے وہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے یا پھر ڈفرینٹ سورسز کے تھرو LPG وغیرہ کے تھرو ہم میٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے توانائی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ماضی میں 2 بڑے معاہدے کیے۔ پاکستان ترکمانستان سے افغانستان اور انڈیا جانے والی گیس پائپ لائن معاہدے تاپی کا بھی حصہ بنا، لیکن اس پر اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ گیس درآمد کرنے کا دوسرا معاہدہ ایران کے ساتھ کیا گیا، جس کے تحت دونوں ملکوں کو ایران سے پاکستان تک گیس پائپ لائن بچھانی تھی۔ ایران اپنے حصے کا کام 2013 ہی میں مکمل کر چکا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس پائپ لائن کی 80 کلومیٹر تعمیر کا کام 11 سال سے التوا کا شکار ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کو پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمیں گیس سستی ملے گی، دوسرا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے کنٹینیوسلی سپلائی جو ہمارے ریزرو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں گیس کی ضرورت ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں مل سکے گی۔ پاکستان اس منصوبے کو اپنی انرجی سیکیورٹی کے لیے اہم قرار دیتا ہے، لیکن گیس پائپ لائن کی تعمیر پاکستان کے لیے اتنی بھی آسان نہیں۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور امریکی حکومت اس منصوبے کی اعلانیہ مخالفت بھی کر چکی ہے۔ پاکستان اور ایران کا آپس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو تو ضرورت ہے گیس کی اور پاکستان چاہتا بھی ہے لینا، اور ایران بھی جو ہے بیچنا چاہتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ جو اس ایگریمنٹ پہ یا اس پائپ لائن کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ماہرین کے بقول پاکستان اس وقت 2 دھاری تلوار پر کھڑا ہے۔ اگر پاکستان نے منصوبہ مکمل کیا تو خدشہ ہے کہ اس پر امریکی پابندیاں لگ جائیں، اور اگر گیس پائپ لائن کا کام رکا رہا تو پاکستان کو 18 ارب ڈالرز کے لگ بھگ جرمانہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے تہران تنبیہی نوٹسز بھی جاری کر چکا ہے۔ اس بیرونی دباؤ کے علاوہ پاکستان کی حکومت پر اندرونی دباؤ بھی ہے۔ معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں، بجلی اور گیس دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، ہر سردیوں میں گیس کا بحران سر اٹھائے کھڑا رہتا ہے، اور پھر عوامی حلقوں میں بھی ایران سے گیس لینے کی بات ہو رہی ہے۔ جب چائنا انڈیا لے سکتے ہیں تو پاکستان کے الائز کو سمجھنا چاہیے، وہ اتنا ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، US IMF میں سپورٹ کر رہا ہے، سعودی ہمیں آئل کنسیشن پہ دے رہا ہے، ابو دھابی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو تھوڑا ہمیں ایک ریلیکسیشن پیریڈ کے لیے ایران سے پرمیشن دینی چاہیے۔ ماہرین کے بقول ایک جانب توانائی بحران اور دوسری جانب معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر اربوں ڈالرز کا جرمانہ پاکستان کو ایران سے گیس درآمد کرنے پر مجبور کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی مخالفت کے باوجود پاکستان اب اس منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا خواہش مند دکھائی دیتا ہے۔ کیمرامین خلیل احمد کے ہمراہ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔ ایران سے قدرتی گیس درآمد کرنے کے منصوبے میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی اس منصوبے کے لیے اعلانیہ مخالفت بھی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں کہہ چکا کہ وہ ایران سے گیس درآمد کرنے کے لیے پائپ لائن کی تعمیر کے پاکستان کے منصوبے کی حمایت نہیں کرتا۔ میں کسی بھی ممکنہ پابندی سے متعلق اقدامات کا جائزہ نہیں لوں گا، جیسا کہ میں یہاں کبھی بھی پابندیوں کے بارے میں کسی بھی کارروائی پر بات نہیں کرتا، لیکن ہم ہمیشہ جو بھی ایران کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتا ہے انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے انہیں ہماری پابندیوں کے دائرے میں آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم ہر کسی کو اس معاملے پر بہت احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیں گے۔
لیکن پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو بڑھانا قابل عمل منصوبہ ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے تجارتی تعلقات کو فروغ دیں، اور خاص طور پہ افغانستان اور ایران اور چین جو بالکل ہم سے دوستانہ تعلقات بھی رکھتے ہیں، تجارت کا بہت پوٹینشل ہے، اور اسی طرح جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم اپنے تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران جو ہے دیگر ممالک سے بھی تجارت کر رہا ہے، اور جو بین الاقوامی ضابطوں کے اندر دیگر ممالک سے تجارت کی گنجائش ہے، اسی قسم کی گنجائش پاکستان کو بھی حاصل ہوگی۔ مرزا اختیار بیگ سابق مشیر برائے ٹیکسٹائل کا کہنا ہے کہ بارٹر سسٹم کے تحت تجارت کر کے امریکی پابندیوں سے بچا جا سکتا ہے اور ایران کے ساتھ تجارت اس بنیاد پر آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ ہمیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اب ماشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو بھی ہم بتلا سکتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ میں کم از کم حائل رکاوٹوں کو دور کریں تاکہ پاکستان ایکسپورٹ بڑھا سکے اور ہمارے ریزروز بڑھ سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں امریکہ از بین ویری کوآپریٹیو۔ آج صبح جو فائنینس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کہا اپنی تقریر میں کہ امریکہ از ولنگ ٹو سپورٹ اس IMF کے میٹرز میں اور دوسرے میٹرز میں، تو ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سلوشن کی طرف جانا ہوگا۔ بارٹر کور نہیں کرتا پابندیوں کو، بارٹر سے میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ دوسرے ہمارے جو علاقائی کمپٹیٹرز ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی وہی تمام راستہ اختیار کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور کامیابی سے کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر کا پاکستان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل حماس جنگ کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا۔ کتنا اہم ہے یہ دورہ اور ایران پاکستان تعلقات کی بہتری میں یہ دورہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ایران کے لیے پاکستان کے سابق سفیر جاوید حسین سے، جو اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ ایمبیسڈر بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد پر کشیدگی سامنے آئی اور اب ایران کے صدر پاکستان میں ہیں اور دونوں ممالک میں باہمی معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں۔ کیوں اہم ہے یہ دورہ اس وقت؟ پاکستان اور ایران کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، اس کی بہت دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں، کلچرل لنکس ہیں، وہ تو صدیوں پرانے ہیں، لیکن ایون آج کل کے زمانے میں بھی دونوں کی اکنامک ویل بینگ اور سیکیورٹی میں گہرا تعلق ہے۔ ایک ملک کو اگر اس کی سیکیورٹی یا اکنامک ویل بینگ کو کسی طرح سے نقصان پہنچتا ہے تو لا محالہ ساتھ والے دوسرے ملک کو بھی اس کا ہوگا۔ یعنی پاکستان میں اگر کوئی کسی قسم کی اس چیز میں نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ایران اس کے اوپر بھی اثر ہوگا، اور اگر ایران میں کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس سے ان کی سیکیورٹی یا اکنامک ویل بینگ کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دورہ جو ہے سید ابراہیم رئیسی صاحب کا، صدر ایران کا پاکستان کا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دورے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں اور یعنی وہ ہے اور تیار ہے، اور صاف ظاہر ہے پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے کہ ان تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اور اس کے لیے ہماری جو دو طرفہ تعلقات ہیں، دو طرفہ تعاون ہے، چاہے وہ تجارتی میدان ہو یا اقتصادی ہو یا فرہنگی یعنی کلچرل ہو، اور یا دوسرے میدان ہیں جیسے کراس بارڈر ٹیررزم میں تعاون کرنا ہے، ان چیزوں پہ ان دونوں ممالک کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمبیسڈر، سعودی عرب اس ایکویشن میں کہاں آتا ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، تو ہسٹوریکلی انالیسس یہی رہا آج تک کہ دونوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پاکستان یا سعودی تعلقات کی وجہ سے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں بڑھ سکے۔ آپ اس رائے کو اس وقت کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پچھلے سال سے جب سے یہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک کنسیلیٹری پروسیس شروع ہے، اس مشکل میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہماری ٹریڈیشنلی کوشش فارن پالیسی کا ایک اہم نقطہ یا ستون یہ رہا ہے کہ ہم ایران اور سعودی عربیہ دونوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے، بہتر بنائیں گے،
اور یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایران کی خاطر ہم اپنے سعودی عرب سے تعلقات کو خراب کریں گے، سعودی عرب کی خاطر ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کریں. تو ہمارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ہم دونوں تعلقات جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پیرالل لے کے چلے جائیں. ویسے ایران کے صدر اب جس وقت پاکستان میں اب جب ہیں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ چل رہا ہے، دوسری طرف غزہ میں اسرائیل کی جنگ جاری ہے. کیا پاکستان ایران کے ساتھ مل کر علاقائی امن کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ جہاں تک غزہ یا فلسطین کا مسئلہ ہے تو اس پہ ہماری پالیسی اور ایران کی پالیسی میں تو کافی مماثلت ہے، سملیرٹی ہے. اور اس آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلسطین کے ایشو پہ پاکستان کو موقف جو ہے کئی دہائیوں سے یہ کلیئر رہا ہے کہ فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں، جو ان کا نیشن اپنا 2 نیشن سلوشن ہے، اس کی پوری ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل طریقے سے فلسطینیوں کو اپنی اسٹیٹ بنانے کا حق ملنا چاہیے، جو یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن اور یو این جنرل اسمبلی کی ریزولوشن میں ان کو وعدہ کیا گیا ہے یا ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ایران کی پالیسی ہے وہ بھی فلسطینی عوام اور فلسطین کے جو وہاں پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کی پالیسی جو ہے، ایران اور پاکستان دونوں کی پالیسی ایک جیسی ہے. اب گیس پائپ لائن پہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ کام شروع کرے گا، لیکن امریکہ کی طرف سے عوامی طور پر بھی اس کی مخالفت کی گئی ہے. امریکی مخالفت کے باوجود کتنا ممکن ہوگا پاکستان کے لیے اس منصوبے کو مکمل کرنا؟ اس کے لیے پاکستان کو بڑا کیئرفل طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہماری جو انرجی سیکورٹی کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے انرجی کے میدان میں تعلقات اور تعاون کو بڑھائیں. یہ ہماری انرجی سیکورٹی، ہمارے ملک کی اکنامک ویل بینگ اور ایون سیکورٹی کے لیے ایک اہم نقطہ ہے اور ایک اہم ڈیمانڈ ہے. اور ہم سب میرا خیال میں ہم اس چیز میں ہمیں امریکہ کو باور کروانا چاہیے کہ ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. LNG جو ہے وہ کافی مہنگی پڑتی ہے ہمیں، اور ایران پاکستان گیس پائپ جو ہیں، ایرانی گیس جو پاکستان کے لیے ہے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے تھرو، یہ ہمارے لیے ہماری اقتصادی سروائیول کے لیے ایک تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سروائیول پاکستان کا جو ہے وہ اس گیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ایرانی گیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن میں ایک چیز لاسٹ پہ ایمبیسڈر اور ڈسکس کرنا چاہوں گا، 1 منٹ رہ گیا میرے پاس، کہ ایران کے ساتھ جو 2 طرفہ تجارت کا حجم ہے اس کو $10 ارب تک لے جانا جو ہے وہ ایک 5 سال کا منصوبہ تو نظر آتا ہے ہمیں، جو اپیرنٹلی اب بات بھی ہو رہی ہے. اب پابندیوں کے ساتھ کیا بارٹر کے تھرو ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کیا آپشنز ہیں؟ یہ بارڈر سے بھی کچھ مدد ملے گی، لیکن اس کے علاوہ دونوں ممالک کے جو سینٹرل بینکس ہیں وہ ایک بائیلیٹرل لیول پہ ایک دوسرے کے اکاؤنٹ کھولے جا سکتے ہیں، جس میں ہم اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو فائنینس اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں کو ایک کریڈٹ یا اوور ڈرافٹ جس کو کہتے ہیں، ڈرافٹ یعنی اکاؤنٹ کھولا جائے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایران ہم سے کچھ چیزیں خریدے گا تو آپ کو سرٹن لیول اسٹیٹ بینک ول پرووائڈ دا فائنینس ایڈ، اور اسی طرح اگر ہم وہاں سے ایران سے خریدیں گے تو ایران کا جو سینٹرل بینک ہے اس کو فائنینس کرے گا، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر دونوں بینک آپس میں اس کو بائیلیٹرل لیول پہ اس معاملے کو طے کریں گے. اس طرح سے ڈالر کی پیمنٹ جو ہیں ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، کم از کم یہ تھیوریٹیکلی پاسبل ہے. اور اگر امریکہ کی پوزیشن ہوئی رہی جو آج کل ہے، تو پاکستان ایران دونوں کو اس سمت میں بڑھنا چاہیے اور بڑھنا پڑے گا. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ بھی ہمیں امریکہ کو باور کروانا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہے جی. اور ان کے لیے بھی، یعنی پاکستان خالی از ناٹ آن دا ریسیونگ اینڈ. پاکستان اس خطے کا اہم ملک ہے اور امریکہ کو یہ امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کس طرح سے کر سکتا کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. بہت بہت شکریہ امبیسڈر آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ایرانی صدر کا پاکستان کا جو دورہ ہے اس پہ ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.